اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ یا اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو ذکر کے فائدے اور برکتیں کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اللہ کا ذکر کرنے میں رکاوٹ اور ذکر کرنے سے خیر و برکت حاصل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے۔ فحاشی، بے حیائی اور وہ چیزیں دیکھنا جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جان بوجھ کے اپنی آنکھ اور اپنی نظر کا غلط استعمال کرنا، اپنی نظر کو آوارہ چھوڑ دینا، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ چاہے بھی تو اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ملتی۔ اسی لیے خالق کائنات نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں کو اپنی نظر جھکانے اور نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ہمارے نبی اعلان فرما دیں کہ اے مومن مردوں، تمہیں حکم ہے اپنی نظر کو نیچا رکھنے کا۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے کلمہ پڑھنے والی خواتین، تمہیں بھی حکم ہے کہ تم نے اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھنا ہے۔ انسان کا دل غلط خیالات پیدا کرتا ہے جب انسان کی آنکھ آوارہ ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں ایمان میں کمی آتی ہے جب انسان اپنی نظر کو آوارہ کرتا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی انسان کے لیے سب سے خطرناک اور سب سے نقصان دینے والی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنی نظر کو آوارہ کر دے اور اپنی نظر کا غلط استعمال کرے۔ ابن قیم فرماتے ہیں، نظر کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے وحشتاً یجدها العاصی بینہ و بین اللہ، جب بندے کی نظر حرام چیزوں کو اور نامحرم عورتوں کو دیکھتی ہے تو پھر اس نظر کی آوارگی کی وجہ سے بندے کے دل میں اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ فرماتے ہیں، ظلمتاً یجدها فی قلبہ، نظر کے غلط استعمال کی وجہ سے بندے کے دل میں اندھیرا اور تاریکی آ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے نقصان دینے والی چیز، سب سے خطرناک گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی نظروں کو آوارہ کر دے۔ جب نظر آوارہ ہوتی ہے پھر دل میں ناپاک اور گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غض البصر فیہ ثلاث فوائد، جو بندہ اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے، اپنی نظر کو نیچا رکھنے کا عادی بنا لیتا ہے، اس بندے کو 3 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ حلاوت الایمان، نظر کو جھکانے والے کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے جب بندہ اپنی نظر کو نیچا رکھنے کا عادی بنا لیتا ہے۔ ونور القلب، اور جس نے اپنی نظر کو پاک کر لیا، نظر کو جھکا لیا، اللہ اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ وقوۃً فی القلب، اور نظر کو جھکانے کی وجہ سے بندے کے دل میں مضبوطی آتی ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا مجھے اور آپ کو غلط استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں، کان عطا کیے ہیں، دل عطا کیا ہے، ہم ان نعمتوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ محشر کے دن ان نعمتوں کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم ان آنکھوں کو استعمال کرنے میں آزاد نہیں کہ ان آنکھوں کے ساتھ جو چاہے دیکھتے رہیں۔
یعلم خائنۃ الاعین، جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، جو تمہاری نظریں غلط چیزیں دیکھتی ہیں، اوپر بیٹھا ہوا ان خیانتوں کو جانتا ہے۔ تم کیا دیکھتے ہو، ان نظروں کو کہاں استعمال کرتے ہو، تمہارا رب جاننے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں اپنی نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا کہ آنکھوں کا غلط استعمال ہمارے دل کو ناپاک اور گندا کر دیتا ہے۔ انسان زنا کا، بدکاری کا، بے حیائی کا شکار کب ہوتا ہے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے درجات بیان کیے ہیں، سٹیپ بیان کیے ہیں کہ بندہ کس طرح بے حیائی تک پہنچتا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں نظرۃن، بے حیائی تک پہنچنے میں سب سے پہلا کردار آنکھوں کا ہوتا ہے۔ جب آنکھیں کسی نامحرم کو دیکھتی ہیں تو دل میں گندے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ فابتسامہ، جب آنکھ غلط استعمال ہوتی ہے، انسان کسی نامحرم کو دیکھتا ہے، اس کے بعد مسکراہٹ ہوتی ہے، آپس میں اسمائل پاس ہوتی ہے، پھر فسلامن، پھر آپس میں سلام دعا شروع ہوتی ہے، فکلامن، پھر چیٹنگ اور گفتگو اور پیکج چلتے ہیں، فموعدن، پھر اس کے بعد ملاقات کی جگہ طے ہوتی ہے، ملاقات کا دن اور وقت طے ہوتا ہے، فالقاءن، پھر ملاقات ہوتی ہے اور بندہ بے راہ روی اور بدکاری کے سیلاب میں بہہ جاتا ہے۔ بے حیائی تک لے جانے والی چیز انسان کی آنکھ ہے، اور یہ آنکھ اگر غلط استعمال ہوئی پھر ذکر کرنے سے دل کو سکون اور برکت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انسان کا جسم، انسان کا وجود زنا کرتا ہے، اور اس زنا کرنے میں سب سے بڑا کردار انسان کی آنکھوں کا ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھوں کا گناہ یہ ہے، انسان کی آنکھوں کا زنا یہ ہے، انسان جان بوجھ کے کسی نامحرم کو دیکھتا رہے۔ ایک ہے نظر پڑ گئی، موبائل میں تلاوت سن رہے ہیں، اچانک کوئی ایسی تصویر آ گئی، ویڈیو آ گئی، جی نہیں چاہتا، آپ دیکھنا نہیں چاہتے، نظر پڑ گئی، نظر کو پھیر لیں، نظر کو جھکا لیں۔ گلی محلے میں چلتے ہوئے کسی نامحرم کو دیکھ لیا، نظر کو پھیر لیں۔ ایک ہے جان بوجھ کے دیکھنا، دل کی خواہش کو خوش کرنے کے لیے دیکھتے رہنا، یہ حرام اور منع ہے، اور یہ دل کو سیاہ کر دینے والا گناہ ہے، اور انسان کو بے راہ روی اور اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی برائی ہے۔ حقیقت میں بھی اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس نوجوان کے بارے میں فرمایا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، جو اپنی آنکھوں کو جھکانے والا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس پاک باز اور نیک نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ گلی بازار میں چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے کسی نامحرم پہ نظر پڑ جائے، نظر کو پھیرنے کا، نظر کو جھکانے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح موبائل کی سکرین یا ٹی وی ہو، سکرین کے اوپر بھی نامحرم کو دیکھنا حرام اور منع ہے۔ آج قرآن کھولنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے توفیق کیوں نہیں ملتی؟ لمبا قیام کرنے کو جی کیوں نہیں چاہتا؟ رات کو اٹھ کے 2-4 نفل تہجد پڑھنا نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آنکھیں غلط استعمال ہوتی ہیں، پھر دل ناپاک ہوتا ہے، اور اس دل کی ناپاکی کی وجہ سے انسان کا نیکی سے جی دور ہو جاتا ہے۔ نظر کو جھکانے والے بنیں، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں۔ میں اور آپ جانتے ہیں رات کے اندھیروں میں ہماری آنکھیں موبائل کی سکرین پہ کیا کچھ دیکھتی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ڈرامہ دیکھنے کی گنجائش ہے، موبائل کی سکرین پہ ڈرامہ ہو، فلم ہو، گانا ہو، یہ ہر چیز حرام ہے، کیونکہ یہ انسان کی آنکھوں کا غلط استعمال ہے، اور انسان کی آنکھوں کا غلط استعمال انسان کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ یہ گانے، یہ موسیقی،
یہ فلم، یہ ڈرامہ، اس میں چلنے والی اور ناچنے والی ننگے سر اور بنہراں تصویریں یہ مسلمان نوجوان کے لیے حرام اور منع ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کا صحیح اور جائز استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، ایسی پاکیزگی عطا فرمائے جس کی وجہ سے عبادت، ذکر، تلاوت اور نیکی میں ہمیں سکون نصیب ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔